بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب او كما قال علیہ الصلاة والسلام رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ دل جس دل میں اللہ پاک کا کلام ذرہ بھی نہ ہو، یعنی قرآن مجید جس کو دل میں ذرہ بھی محفوظ نہ ہو، اس کی مثال ویران گھر کی سی ہے۔ یعنی جس شخص کے دل میں اللہ پاک کا کلام موجود نہیں ہے، جسے قرآن مجید کا کوئی حصہ یاد نہیں ہے، اللہ کے کلام کا کوئی حصہ یاد نہیں ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی ویران گھر ہوتا ہے۔ یقیناً جو گھر ویران ہوتا ہے اس گھر کے اندر شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے، اس گھر کے اندر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اور وہ مختلف قسم کی وہاں خرابیاں اور بربادیاں پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جس شخص کے دل میں اللہ پاک کا کلام موجود نہیں ہے، اللہ کا قرآن موجود نہیں ہے، اس گھر کے اندر اس دل میں بھی شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے، اور شیطان آدمی کو وسوسے ڈالتے ہیں، اور شیطان پھر انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے دل میں قرآن مجید کا اچھا خاصا ذخیرہ آدمی کو رکھنا چاہیے، اور قرآن مجید کو یاد کرنے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ جتنا یاد ہے اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے، مزید یاد کرنے کی کوشش کی جائے۔ عمر کا جو بھی مرحلہ ہے، ہر مرحلے میں قرآن مجید یاد ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز اور معجزہ ہے کہ عمر کے جس مرحلے میں بھی اس کو یاد کیا جائے، ہاں یہ یاد ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمر کا ایک مرحلہ گزر جاتا ہے، اب یاد کرنا مشکل ہے، اب پڑھنا مشکل ہے، لیکن سنیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اس کو دوہرا اجر ہے، اس کو دگنا اجر ہے۔ تو جس آدمی کو صحیح پڑھنا نہ آئے وہ پڑھنے کی کوشش کرے، صحیح پڑھنے کی کوشش کرے، اصلاح کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس غرض سے کہ مجھے صحیح نہیں آتا میں چھوڑ دوں، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر اس کی کوشش ناکام رہی، مسلسل کوشش کرتا رہا، عرصہ اس نے کوشش کی، زبان نہیں مڑتی ہے، الفاظ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، وہ غلط سلط پڑھ رہا ہے، پھر بھی لگا رہے، اجر سے پھر بھی خالی نہیں ہے، ثواب سے پھر بھی محروم نہیں ہے، تو قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کو محروم نہیں ہونے دیتا۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی یتتعتع فی القرآن، وہ آدمی جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، فلہ اجران، اللہ پاک اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، ایک پڑھنے کا اور دوسرا مشقت کا اجر ہے۔ تو اس لیے جتنا یاد ہے مزید ترقی اور اضافے کی کوشش کی جائے۔ آدمی اگر روزانہ ایک ایک آیت ہی یاد کرتا ہے، اور قرآن مجید کی وہ صورتیں کہ جن کی آیات مختصر ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کو یاد کرنے کی کوشش کی جائے۔ سورۃ الواقعہ ہے جیسے یاد ہے اچھی بات ہے، نہیں یاد ہے یاد کرنے کی کوشش کرو، ایک ایک آیت روزانہ یاد کرتے رہو، دو آیتیں یاد کرتے رہو۔ سورۃ الملک ہے جسے یاد ہے اچھی بات ہے، نہیں یاد ہے اسے یاد کرنے کی کوشش کرو، جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ ہر مسلمان کے دل میں محفوظ ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور تمنا کو پورا کرو۔ سورہ یاسین ہے وہ یاد کرنے کی کوشش کرو، جسے یاد ہے الحمدللہ، نہیں یاد ہے تھوڑی سی ہمت کرو اور محنت کرو، روزانہ دو آیتیں، ایک ایک آیت، تین آیتیں کر کے یاد کرو، اور ہر نماز سے پہلے ہر نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھ کر تھوڑا سا قرآن یاد کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور مدد کرے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا۔ اور یہ قرآن مجید کا معجزہ اور اعجاز ہے کہ جو آدمی محنت سے لگتا ہے، یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے یہ جلدی یاد ہوتا ہے۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید کو یاد نہیں کرتا، جس کے دل میں بالکل محفوظ نہیں ہے، اس کی مثال ویران گھر کی سی ہے۔ اور جس کے دل میں جتنا زیادہ قرآن مجید ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اتنا منور فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس چمڑے کے اندر قرآن ہے وہ جہنم میں نہیں جلے گا۔ چمڑے سے مراد انسان کا جسم ہے، کہ جس جسم میں قرآن مجید محفوظ ہے وہ جہنم میں نہیں جلے گا، اللہ پاک جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ تو اس لیے یاد کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اور قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کی وجہ سے، تفسیر سیکھنے کی وجہ سے، معنی سیکھنے کی وجہ سے دعا کرنے کا موقع نہیں ملتا، ہر وقت قرآن میں لگا ہوا ہے، اتنا سیکھ رہا سکھا رہا کہ اسے اللہ پاک سے مانگنے کا موقع نہیں ملتا، تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ اللہ تو جانتا ہے نا کہ کیا حاجات ہیں، کیا ضروریات ہیں، اللہ پاک مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ کا یہ کلام اور ارشاد ہے کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ پاک کے کلام کی فضیلت یعنی قرآن مجید کی فضیلت باقی کلام پر ایسی ہی ہے جیسا کہ اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ ظاہر ہے اللہ اور اس کے مخلوق کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، اللہ پاک کا جو بلند مقام اور مرتبہ اور عظمت اور احترام ہے وہ اللہ کی مخلوق کا تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے کلام کی بھی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے کلام کی فضیلت باقی کلاموں پر ایسی ہی ہے جس طرح سے اللہ پاک کی فضیلت اپنی مخلوق پر ہے۔ تو قرآن مجید سے اپنا ربط اور تعلق رکھو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔